یہ شخص جان بوجھ کر اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ اس نے گلاس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، جس کی برف آہستہ آہستہ مشروف میں گل رہی تھی۔ کچھ دیر میں اسے وہاں بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ افیرہ نے پلٹ کر دیکھنا چاہا مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کے سامنے رکھے ٹیبل کی دوسری جانب سے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فاصلہ بہت کم تھا مگر تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ صرف ٹیبل کے آدھے حصے کو دیکھ پا رہی تھی۔ وہ شخص کرسی گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھ چکا تھا مگر افیرہ آنکھیں پھاڑنے کے باوجود اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کے اوپر روشنی تھی جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ اسے مکمل طور پر دیکھ پا رہا تھا۔ کیسی ہیں ایس پی صاحبہ؟ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتے اس نے افیرہ کو مخاطب کیا تھا۔ گمبھیر، سحر انگیز، بہت خوبصورت آواز تھی اس کی۔ شاید یہ الفاظ وہ پہلی بار سن رہی تھی، یا شاید پہلے بھی سن چکی تھی، یا پھر وہ لہجے بدل کر بات کرنے کا عادی تھا۔ اس کا دماغ الجھنے لگا تھا۔ وجدان شاہ کو کیوں قتل کیا تم نے؟ وہ ایک بہت ہی ایماندار اور اپنی عوام سے محبت کرنے والے سیاستدان تھے۔ ان سے کیا دشمنی تھی تمہاری؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ اس کے سوال کا جواب صاف نظر انداز کیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ایماندار، بس یہی دشمنی تھی کہ وہ شخص بہت زیادہ ایماندار تھا، اور اتنا خالص پن اور ایمانداری ہضم نہیں ہوتی مجھ سے۔ اس شخص نے کہکا لگاتے ابھی بھی غیر سنجیدہ انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ شاید اس کا صبر آزما رہا تھا یا پھر اس کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ افیرہ اس کے فضول جواب کے بدلے سنجیدگی سے بولی تھی۔ میں اسی انسان کی فرمائش پوری کرتا ہوں جس نے میری فرمائش پوری کی ہو۔ آپ اگر ابھی ساڑی پہن کر آ جاتی تو میں بھی آپ کا چہرہ دکھا دیتا۔ گمبھیر بوجھل لہجے میں کہتا وہ افیرہ کی رنگت ناقابل یقین حد تک سرخ کر گیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ ایک گنڈے بدماش سے وہ بھلا اور کیا ہی توقع کر سکتی تھی؟ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ واپس بیٹھ جائیں، میری مرضی کے بغیر آپ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی۔ وہی سنجیدگی بھرا انداز تھا۔ آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اور آپ کا محکمہ میرے بارے میں جو معلومات اکٹھی کر رہا ہے کہ میں آگے کیا کرنے والا ہوں، اسی کے بارے میں آگاہ کرنا تھا، تاکہ میرے بارے میں سوچ سوچ کر آپ اپنی نیندیں خراب نہ کریں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ افیرہ کو محسوس ہوا تھا جیسے وہ ٹیبل پر آگے کو جھکا تھا۔ خوشبو کا ایک بہت دلفریب جھونکا افیرہ کے نتنوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ مقابل کے عنابی لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ افیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اندھیرے میں نگاہیں گاڑ رہے آواز کی سمت تکے گئی تھی۔ اگلی بار وجدان شاہ کے مزید 2 قریبی ساتھیوں کی باری ہے۔ ان دونوں کو باری باری موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ بچا سکتی ہو تو بچا لو۔ اس شخص نے اسی پارٹی کے 2 اور سیاسی لیڈروں کا نام لیا تھا۔ افیرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ کس کو مارنے کا ارادہ ہے؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ افیرہ نے بولنے کے ساتھ ساتھ اپنے پرس سے پسٹل نکالا تھا، جو اس کی گود میں رکھا ہونے کی وجہ سے مقابل کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے بولی تھی۔ چہرے پر ایسے ہی خوف بھرے تاثرات سجائے اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں مقابل پر پسٹل تانا تھا اور ایک ساتھ کئی وار کر دیے تھے، یہاں تک کہ اس کے پسٹل سے ساری گولیاں ختم ہو گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر انتہائی قہر آلود تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا وہ کسی مشن کو نکلے اور اسے پورا نہ کر سکے؟ موبائل کی ٹارچ آن کرتے اپنی جگہ سے اٹھتے جیسے اس کرسی کی جانب بڑھی تھی تاکہ اس شخص کا چہرہ دیکھے۔ آگے بڑھتے اس کے چہرے کی رنگت فک ہوئی تھی۔ وہ کرسی خالی پڑی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ افیرہ اپنی جگہ پتھر کی ہوئی تھی کیونکہ اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ جیسے ہی مڑنے لگی مقابل نے اس کو ایک جھٹکے سے دور دھکیلا تھا۔ وہ سیدھی دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے ماتھے سے درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ اس کا بازو پہلے شدید زخمی تھا۔ وہ اس لڑائی میں اس شخص کے مقابلے میں کمزور تھی۔ وہ اس کی گردن کو پشت سے اپنے شکنجے میں لیتا اس کی جانب جھکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں افیرہ کی گردن کو جھلسانے لگی تھیں۔ مجھے مارنا اتنا ہی آسان لگتا ہے آپ کو ایس پی صاحبہ؟ شفافیت میں ڈوبی آواز اس پل افیرہ کی سانسیں چھین گئی تھی۔ وہ یہ شخص پہلے بھی اس پر اپنی بے رحمی دکھا چکا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے ساتھ وہی کرنے جا رہا تھا۔ افیرہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس شخص کی آہنی گرفت میں وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے، کب تک بھاگو گے؟ وہ لڑکی موت کا خوف نہیں رکھتی تھی۔ اس کی بات پر اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ اس نے افیرہ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا مگر وہ ابھی بھی اس کے سامنے ہی اتنے ہی قریب کھڑا تھا۔ اس کی گرم سانسیں افیرہ کو چہرہ جھلسانے لگی تھیں۔ وہ اس کے دونوں اطراف ہتھیلیاں جمائے سے گھور رہا تھا۔ افیرہ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے پا رہا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اندھی ہو چکی ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں، وہ پھر سے بولی تھی۔ محبوبہ نہیں ہیں آپ میری جو آپ کی بات مانوں۔ اس نے سگریٹ سلگایا تھا۔ آگ کے اس شعلے پر افیرہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی جب اسے عنابی لب دکھائی دے پائے تھے صرف، مگر اس شخص کو بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں تھی۔ افیرہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب سے رخ موڑ چکا تھا۔ وہ یہاں اسے دیکھنے آئی تھی اور یہ شخص اسے بالکل کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس شخص کا لہجہ ایک دم سے سرد ہوا تھا، جیسے اس لڑکی کی حرکت اس کے مزاج پر سخت گراں گزری تھی۔ اس پل اگر وہ اس شخص کی آنکھوں کی شفافیت دیکھ لیتی تو شاید خوف سے سکڑ جانا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ بتا چکا ہوں، اب جا سکتی ہیں آپ یہاں سے۔
اس نے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ اس کی چوڑی پشت افیرہ دیکھ پا رہی تھی، چوڑے کسرتی کندھے اور مضبوط سراپا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ تم کیوں مارنا چاہتے ہو انہیں؟ افیرہ اس سے مزید بات کرنا چاہتی تھی مگر وہ اب اسے لفٹ ہی نہیں کروا رہا تھا۔ شاید گولیاں چلانے کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ جس مہذب انداز میں اس سے بات کر رہا تھا، افیرہ کا خوف اب بہت حد تک کم ہو چکا تھا۔ اس کی جانب سے گولی چلانے پر بھی اس شخص نے اسے کوئی سزا نہیں دی تھی۔ عجیب سنکی دماغ کا بندہ تھا وہ۔ آپ کیوں مارنا چاہتی ہیں مجھے؟ سوال کے بدلے سوال داغا گیا تھا۔ کیونکہ میرا کام ہے تم جیسے جرائم پیشہ افراد کو مار کر اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا۔ افیرہ غصے سے بولی تھی۔ جاری رکھیں اپنی ڈیوٹی، دیکھتا ہوں کب کامیاب ہوتی ہیں اس میں۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد تم میری گولی سے ہی مرو گے۔ وہ اس کو وارن کرتی جانے کے لیے پلٹی تھی۔ اس نے ابھی چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ کمرہ ایک دم روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ افیرہ کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ مجھے دیکھنے کو اتنا تڑپ رہی تھی اور اب بنا دیکھے ہی جا رہی ہو۔ اس کی سیر تری کرتی آواز افیرہ کو اپنی پشت پر سنائی دی تھی۔ وہ اسے چند قدموں کے فاصلے پر ہی آن کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر افیرہ کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ سوچ سمجھ کر واپس پلٹنا ہے ایس پی صاحبہ، آپ کا دیکھنا بھاری پڑ سکتا ہے آپ کے لیے۔ اس کی بات پر افیرہ نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی اور ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ اسے لگا یہ شخص جان بوجھ کر اسے پھر سے زج کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوگا، مگر جیسے ہی پلٹی سامنے کھڑے شخص کو تکتی اس کی آنکھیں کتنے ہی لمحے اس منظر سے ہٹ ہی نہیں پائی تھیں۔ وہ وجاہت اور دلکشی کا شاہکار بے پناہ خوبصورت مرد تھا۔ اس کے چہرے پر سجی بیئرڈ اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ ہیزل آنکھیں، بے انتہا پرکشش پٹھانوں جیسی سفید رنگت۔ افیرہ اپنی نگاہوں کا زاویہ بھی نہیں بدل پائی تھی۔ کہاں سے لگتا تھا یہ شخص ٹارگٹ کلر؟ افیرہ کو لگا شاید اس کے سامنے کوئی اور شخص کھڑا کر دیا گیا ہے اسے دھوکہ دینے کی خاطر۔ نہیں تم کون؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی جب مقابل اس کی حیران آنکھوں میں اپنی مقناطیسی آنکھیں گاڑتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے ایس پی صاحبہ؟ اب نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی نا آپ؟ میں جانتا ہوں، مجھے دیکھ کر ہمیشہ لڑکیوں کی یہی حالت ہوتی ہے، اس لیے کہہ رہا تھا کہ مت دیکھے میرا چہرہ۔ اس کی کان کے لو کے قریب جھکتا وہ اپنی گرم سانسوں سے دہکاتا اس پل افیرہ کو ایک اور جھٹکا دے گیا تھا۔ یہ وہی لب و لہجہ تھا جو اس رات وجدان شاہ کو قتل کرنے اور اس پر گولی چلانے کے بعد اس کے قریب آتے بولا گیا تھا۔ یہ وہی قاتل ہی تھا۔ افیرہ کا دماغ معاف ہوا تھا۔ وجدان شاہ کا قاتل اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ چاہ کر بھی اسے پکڑ نہیں سکتی تھی۔ تم نے وجدان شاہ کو کیوں قتل کیا؟ افیرہ اس کی جانب دیکھتی غصے سے چیخ پڑی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچی رکھی تھیں۔ اس کی رنگت بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں ایس پی صاحبہ، میں اپنی شناخت کسی کو نہیں دیتا، جسے دیتا ہوں وہ سیدھا اوپر جاتا ہے۔ اس نے پسٹل آن لاک کرتے افیرہ کی کنپٹی پر رکھا تھا۔ افیرہ کی آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ اسے مرنے سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر وہ اس شخص کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ اتنا بڑا ٹارگٹ کلر اس قدر ڈرپوک ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اتنی جلدی کیوں خوف کھا گئے؟ ایک بار برابری کی سطح پر آ کر لڑنے کی کوشش تو کرو۔ افیرہ اس کے چہرے کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ مقابل کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ غصہ تھا۔ وہ ہیزل آنکھیں اس کی جانب جب بھی اٹھتی تھی ان میں وحشت ناکی واضح ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ افیرہ کی بات کو کوئی جواب دیتا، اسی لمحے مقابل کے موبائل پر بیپ بجی تھی، جس کے ساتھ ہی اس نے پہلے سے بھی زیادہ نفرت آنکھوں میں بھرے افیرہ کی جانب دیکھا تھا۔ آپ سے کہا تھا اکیلے آئیے گا ایس پی صاحبہ، اتنا خوف ہے آپ کو؟ پوری نفری کو ساتھ لے کر آئی ہیں۔ نیچے گولیوں کی آوازیں چلنا شروع ہو چکی تھیں جب افیرہ نے اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی اندرونی پاکٹ میں چھپائی پسٹل نکال کر اس کے اوپر تان لی تھی۔ وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ ایک ٹارگٹ کلر کے بلانے پر ایسے ہی منہ اٹھا کر چلی آتی۔ اس نے ایس ایچ او فہیم کو پہلے سے ہی آرڈرز دے رکھے تھے۔ اسے گلے میں پہنے لاکٹ میں ٹریکر لگا تھا، جس سے وہ لوگ آسانی سے اس کی لوکیشن معلوم کر کے یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ نیچے پولیس والوں اور اس کے آدمیوں کے بیچ تصادم جاری تھا۔ فائرنگ کی انتہائی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ اوپر وہ اس شخص کی کنپٹی میں نشانہ باندھے کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں قہر آلود تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ مجھے دھوکے باز لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ افیرہ کی گرفت پسٹل پر مضبوط ہوئی تھی۔ اپنے قدم وہیں روک لو ورنہ میں گولی چلا دوں گی، افیرہ نے اسے وارن کیا تھا۔ اس کے پاس موقع تھا، وہ اس شخص کو زندہ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ چلاؤ گولی، وہ بے خوفی سے بولا تھا۔ افیرہ نے نوٹ کیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں موت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی جانب ہی بڑھ رہا تھا۔ ایک قدم اور اٹھایا تو گولی چلے گی، اس نے خبردار کیا تھا۔ بے شک چلا دو گولی، مگر میرے سوالات کا جواب بھی دو، اس نے سکون سے کہا۔ تم قاتل ہو، قانون شکن، اور مجھ سے سوال کرو گے؟ افیرہ نے گہری سانس لی۔ میں قاتل ضرور ہوں، مگر ان لوگوں کا جن کے جرم عدالتیں نہیں سن بھی نہیں کہہ سکیں، انصاف دینا تو دور کی بات ہے، اس نے تھوڑا قریب آ کر کہا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا برا انسان موت سے خوفزدہ نہ ہو؟ افیرہ نے اپنا ہاتھ ٹریگر پر رکھ دیا تھا۔
جب اگلے ہی لمحے گولی اس کے دائیں بازو میں پیوست ہوئی تھی۔ اچھا، اور تم جج، تم انصاف فراہم کرو گے؟ افیرہ کی آواز میں سختی تھی۔ نہیں، میں صرف ایک بیٹا ہوں، ایک بھائی ہوں ان کے لیے جن کا انصاف اس نظام نے چھین لیا۔ اس کی سحر انگیز آنکھوں کی سرخی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر افیرہ سے پسٹل چھین لیا تھا۔ اس نے جو سمجھ کر اس لڑکی کو یہاں بلوایا تھا وہ ایسی نہیں تھی، وہ بھی ان سب سے بے حس لوگوں جیسی ہی تھی جسے حقیقت کو سمجھنا نہیں تھا، مجرم پکڑ کر اپنے کندھے پر میڈلز لگوانے تھے۔ افیرہ نے اس بچنے کی پوری مزاحمت کی تھی، مگر وہ شخص زخمی ہونے کے باوجود اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ جتنی بھی بہادر بن لیتی مگر جسمانی طاقت میں وہ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی جو اس سے پسٹل چھین کر اس کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں لیتا اسی گردن کی جانب ہاتھ بڑھا گیا تھا۔